لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ آج جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، بتاتے چلیں جناب کہ ایک جانب ماشاءاللہ معروف صنعت کار ہیں، اور صنعت کاروں کی جو ایسوسی ایشن ہے اس میں آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ دوسری جانب ادب سے بڑا آپ کا لگاؤ ہے، ادیب بھی ہیں، کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں، مختلف زبانیں بھی جانتے ہیں، اور مدارس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک خاص قسم کی محبت آپ کو عطا فرمائی ہے اور بڑا لگاؤ عطا کیا ہے، اور اسی کا شاید ایک نتیجہ ہے کہ جامعہ بنوریہ کے کو آسمان کی بلندیوں تک لے جانے والی شخصیت جناب حضرت مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں امان اللہ اسماعیل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت ممنون اور بہت مشکور کہ آپ نے ہماری درخواست پر ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے پھر نصیب کیا ہے اور اس کے روزے چل رہے ہیں، کیسا رہا ہے اب تک آپ کا رمضان؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ ابھی تو کوئی 3-4 روزے ہوئے ہیں جی، تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا رمضان اسی طرح گزروا دے۔ آمین آمین آمین، جتنا سمیٹ سکتے ہو جی۔ اس میں سمیٹ لیا جائے۔ اچھا، یہ آپ سے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ زندگی میں دنیا کو تبدیل ہوتے دیکھا ہوگا، تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ رمضان پلک جھپکتے میں گزر جاتا ہے، تو یہ جس طرح دور بڑھتا جا رہا ہے، رمضان کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی ہے، یا رمضان کا شروع سے ہی یہی معاملہ رہا ہے کہ تیزی سے چلا جاتا ہے؟ نہیں، واقعی تیزی سے چلا جاتا ہے۔ پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ رمضان پتہ نہیں کب آئے گا، ایک سال، اور اب تو دھڑا دھڑ مطلب یہ کہ وہ مہینے کٹتے چلے جاتے ہیں اور رمضان آ جاتا ہے۔ جی 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 جی، تو بس یہ بھی اللہ کی رحمتیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شک۔ نصیب فرما دیتے ہیں۔ امان اللہ صاحب، یہ بھی ہم جانیں گے، اس طرح میں نے ابتدا میں بات کی کہ آپ کا جناب مفتی نعیم صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا ہے، اور آپ تو ان کے ساتھ آپ نے بیت اللہ کا سفر بھی غالباً کیا۔ جی، تو جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دنیا تو وہ ہے نا جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، ان سے بہت کچھ جانا ہے، ان سے سوالات کیے ہیں، ان کے علم سے فیض پایا ہے، لیکن آپ نے ایک دوسرے رنگ میں ان کو دیکھا ہے۔ فرمائیے گا کہ مفتی نعیم صاحب کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مطلب یہ کہ مفتی نعیم صاحب سے تعلقات کا سوال ہے، جی، ویسے الحمدللہ میرے زندگی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے مواقع دیے ہیں بزرگوں سے ملنے کے لیے، جی اور ان سے استفادہ کرنے کے لیے بھی۔ جی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، ماشاءاللہ بچپن میں نے ان کی کافی صحبت اٹھائی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، میری عمر شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، اس وقت میری عمر 80 سال سے زیادہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا اس کے علاوہ دوسرے دیوبند کے جو علماء یہاں آتے تھے، جی ان سے بھی کافی تعلق رہے ہیں میرے، مطلب یہ کہ میں سعودی عربیہ میں کوئی تقریباً 50 سال رہا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو وہاں کے جو بزرگ تھے، عربی بھی تھے، اس میں پاکستانی بھی تھے یا انڈین بھی تھے، ان سے کافی میرا مطلب یہ کہ تعلق رہا ہے۔ اچھا تو ان سے کافی کچھ سیکھا بھی، ان سے فیض بھی اٹھایا، ماشاءاللہ، اور یہ ساری چیزیں اس پر میں نے کوئی کتابیں بھی لکھی ہیں ان کی زندگیوں پر، اچھا، جو میرے ساتھ ان کے جو تعلقات ہوتے تھے، جی یا میں جو ان کو دیکھتا تھا اور جو ان سے سنتا تھا، وہ ساری چیزیں ان کتابوں میں بھی ہیں۔ کتابوں میں موجود، اس کتاب کا نام ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی، لوگوں نے اس کو پڑھا سمجھا۔ جی تو خاص کر کے آپ نے مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا، جی تو اتنے بزرگوں کی میں نے جو صحبت اٹھائی ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی نعیم صاحب جو یکتا روزگار تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی وہ جس طرح عبادت گزار اور حافظ قرآن تھے، وہ مجھے بتاتے تھے کہ میں روز کے 10 سپارے پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اس کے علاوہ جو انسانوں کی خدمت کا جو جذبہ ان میں تھا، جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت کم لوگوں میں ایسا ہوگا بالکل، کہ اگر رات کو کوئی 2 بجے بھی ان کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا تو وہ اس کو مایوس نہیں کرتے تھے۔ بالکل، اور میں نے کئی دفعہ ان کو یہ چیز دیکھی ہے اور بڑھتی ہے، مطلب کہ وہ مجھے بھی جب تقریباً میری فیکٹری بھی قریب ہے یہاں سے، جی مدرسے سے، جی جی تو وہ میں آ جاتا تھا تقریباً عصر کے بعد، مغرب تک ان کے ساتھ رہتا تھا۔
تو انہوں نے بڑی لوگوں کی خدمت کرنے میں کبھی بھی انہوں نے تعامل نہیں کیا، کبھی پیچھے نہیں رہا. پیچھے نہیں ہٹے وہ کبھی بھی. جی تو حرمین شریف میں بھی وہاں پر ان سے ملاقات رہتی تھی جب وہ آتے تھے، چونکہ میں سعودیہ میں تھا. جی تو میں نے دیکھا ان کو کہ جتنے دن وہ رہتے تھے تو خصوصاً مسجد نبوی میں وہ وہیں مواضع شریف میں سوتے رہتے تھے، اور ہوٹل نہیں جاتے تھے. ہوٹل نہیں جاتے تھے. تو ایک آدھ دفعہ میری کچھ بات ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ان سے، تو وہ بڑے رقت انداز کے اندر مطلب یہ کہ رو پڑتے تھے وہ عشق رسول کے اندر. یہ میں نے دیکھا ان کو، سبحان اللہ، دل کی کیفیت تھی، دل کی ان کی کیفیت بہت لاجواب تھی. ماشاءاللہ. اور غریبوں کا خیال کرنا، ان کے لیے ترس بڑی یعنی بہت زیادہ محسوس کرنا. اللہ نے خدا ترسی عطا کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ماشاءاللہ. اور اس معاملے میں نے بہت کم لوگوں میں یہ بات دیکھی ہے جی جی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں تھی. ماشاءاللہ. تو میں بہت زیادہ متاثر تھا ان کی زندگی سے. جی جی اچھا امان اللہ صاحب، جس طرح آپ نے بتایا یہ زندگی کے کچھ لوگوں کے وہ پہلو ہوتے ہیں جو زیادہ قریبی لوگ جانتے ہیں اور عام لوگ اس سے اس طرح واقفیت نہیں رکھتے. آپ نے بتایا آپ نے ایک بڑا عرصہ باہر بھی گزارا ہے، کتاب بھی آپ نے تحریر کی ہے، اور جس طرح میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ آپ مختلف زبانوں پہ بھی عبور رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف روزگار کے معاملات بھی ہیں، آپ نے بتایا آپ کا کاروبار بھی ہے ماشاءاللہ، تو ان سب کو لے کر یہ لکھنا بھی، ادب سے تعلق بھی اور ادیب بھی ہونا اور زبانیں بھی سیکھ لینا، یہ کیسے مینیج کیا آپ نے اتنی ساری چیزیں؟ دیکھیے یہ معاملہ اصل یہ ہوتا ہے آپ کا اسم گرامی صوبان بیٹا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اندر سے ایک طلب ہوتی ہے، وہ پھر اس کے لیے وقت ضرور نکال لیتا ہے وہ. جی جی جی. تو سعودیہ میں بھی میں جب تھا، اتنی بہت بڑی تجارت تھی ہماری ماشاءاللہ سعودیہ کے اندر، تو میں وقت نکال لیتا تھا اپنے مطالعے کا اور اس کا سب چیزوں کا، اور لکھنا پڑھنا یہ سب. دیکھیے اگر انسان اپنے آپ کو مینیج کر لے تو اس کے وقت ہی وقت ہوتا ہے. بالکل. اگر اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ حفظر ہو تو وہ وقت نہیں نکال سکتا. بالکل. بڑے سے بڑا کام بھی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے مطلب یہ کہ اس کو مینیج کریں تو آپ کے وہ وقت کی کمی نہیں ہوتی. بالکل. تو یہی میری عادت ہے کہ بھئی وقت پہ اٹھنا، وقت پہ جاگنا، اسی طرح ساری چیزوں کو وقت پہ کرنا، وعدہ خلافی کبھی نہیں کرنا، جو کام کرنا ہے اس کو اپنے وقت پہ کرنا، اور ہر چیز کے لیے اپنا ٹائم نکالنا، اس کا ایک مینیج ہوتا ہے پورا. جی جی بالکل. تو اس لیے جو مولانا علی میاں صاحب تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں مصروف ترین آدمی کون ہوتا ہے؟ ہاں. تو بولا مصروف ترین آدمی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کام کرے اور سب سے زیادہ مینیج کرے اپنے آپ کو. بالکل. تو وہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو جب مینیج کرتا ہے تو اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ماشاءاللہ وہاں سعودیہ میں رہے 50 سال. جی تو ماشاءاللہ. وہاں ماشاءاللہ عربی سے بھی شغف ہو گیا اور علماء سے ملنے کا بھی وہ ہو گیا، حرمین شریف جانا، اپنی تجارت پر دھیان دینا. ماشاءاللہ میرے بیٹے بھی میرے ساتھ ہوتے تھے ماشاءاللہ. تو بچپن سے آ گئے تھے. میں تقریباً 1972 میں چلا گیا تھا وہاں پر. ماشاءاللہ. جی جی. تو آپ نے تو پورا سعودی عرب بھی ساتھ ساتھ بدلتا دیکھا ہوگا. بالکل بدلتے دیکھا ہے، پورا بنتے دیکھا ہے اس کو. اچھا یہ آپ نے سر سعودیہ میں ایک لائف گزاری، پاکستان تو آپ کا اپنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ اسلامک کنٹریز کو وزٹ کیا ہوگا. جی ہاں. تو کوئی فرق پاتے ہیں؟ ایک تو امت کا ایک کانسیپٹ ہے اور ایک جو لوگوں کے اندر ایک ہوتی ہے فطری طور پہ کچھ تبدیلیاں پاتے ہیں. تو کیسا پاکستان کے لوگوں کو اور دیگر امت کے لوگوں کے اندر کوئی فرق دیکھا آپ نے؟ دیکھیے اگر آپ اتنا بڑا فرق مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں جی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں خصوصاً یہاں کی سیاسی زندگی سے بہت زیادہ مایوس ہوں. پاکستان کی؟ جی. اچھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی. دیکھیے یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اتنا اکھاڑ پچھاڑ ہوگا تو ملک کی معیشت کبھی نہیں اٹھ سکتی. بالکل. جو لوگ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہیں، ملیشیا آزاد ہوا ہے، چائنا آزاد ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ، اور ہم ابھی اپنی اکھاڑ پچھاڑ سے ہی فارغ نہیں ہیں. تو اس سے مجھے بڑا رنج ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کہ پہلے دیکھیے داخلی انتشار اگر ہوگا تو کبھی بھی ملک کی ترقی ممکن نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی ہے نا. اس لیے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر انہوں نے فرمائی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی کہ ربی اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کے بعد اس کی معیشت کے لیے دعا مانگی. بالکل. تو جب اندر امن ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں، تو ہم میں تاجر ہوں، مجھے پتا ہے، سارے تجار سے آپ ان کو بلا لیں، پوچھ لیں کہ ملک کی معیشت کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو نہیں سکتی
جب تک کہ ملک کے اندر امن و امان نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو نہیں سمجھتے اوپر والے, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. معاملات کو سازگار ہونا چاہیے. اب وہ دیکھنے میں تو آتا ہے کہ جی اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں اور قربانیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اچھا تھوڑا سا میں ایک دوسری طرف آتا ہوں. یہ بات میں ابتدا میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو یہ تاثر ہے کہ لوگ ماشاءاللہ اللہ جب انہیں نواز دے تو وہ دنیا کے اندر ہی مگن رہتے ہیں اور دنیا کو بنانے اور آگے بڑھانے میں لگے رہتے ہیں. لیکن آپ کا جو دین کے ساتھ میں ایک تعلق دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ جنہیں عطا کرے وہ اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے روابط رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ مدارس کے ساتھ جو آپ کے بڑی ایک لگاؤ نظر آتا ہے, تو اس میں کوئی گھر سے کوئی ترغیب ملی تھی یا خود ہی ایک دل کے اندر تھا کہ نہیں رہنا اللہ والوں کے ساتھ ہی ہے؟ اس میں بے شک ترغیب کا آپ نے سوال کیا تو اس میں میری والدہ محترمہ کا بہت بڑا دخل ہے. اچھا. انہوں نے ماشاءاللہ بچپن سے, جب تقریباً کوئی 5 سال کا تھا جی تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میری ساری تربیت جو ہے میری والدہ نے کی ماشاءاللہ. انہوں نے بڑی نصیحتیں اور اخلاقی طور پہ ہمیشہ بلند رہنے کی ساری نصیحتیں کرتی رہیں وہ, اور ان کی اپنی زندگی بھی جو ایک میرے لیے مثال تھی ماشاءاللہ. تو آج تک میں ہمیشہ اپنی والدہ کی ساری بہت سے اقوال جو ہیں وہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ فلاں وقت انہوں نے یہ کہا, فلاں وقت یہ کہا, فلاں وقت یہ. بچپن میں پھر چونکہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میسر آ گئی تو اس نے دل کی دنیا بدل دی اور دین کی طرف ایک طرح سے ہم راغب ہو گئے. اس کے بعد دوسرے بزرگوں کے ساتھ بھی تعلق رہا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے سچوں کے ساتھ ہو جب ایک کتاب جو لکھی ہے وہ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. ضرور ضرور. تو ان کی صحبتوں کا یہ فائدہ ہوا. اس طرح مدینہ منورہ جب ہم گئے تو ایک بہت بڑے بزرگ مولانا نقشبندی بزرگ تھے, مولانا عبدالغفور مدنی, اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ مولانا عبدالحق صاحب. اتفاق سے ان کی مدینہ منورہ میں ہمارا کاروبار تھا, بہت بڑا کاروبار تھا, تو اتفاق سے ان کی بلڈنگ میں ہی ہمیں گوڈاؤن مل گیا. اچھا. تو ان سے بہت زیادہ تعلق رہا. تو تصوف کے بارے میں, اخلاقیات کے بارے میں اور بہت سی چیزیں ان سے بھی سیکھیں. تو اس طرح جو زندگی ہے نا وہ دین کی طرف مطلب ہمیشہ رہی. اور دنیا داری سے مطلب یہ کہ دنیا دار تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم دنیا دار نہیں ہیں. کاروبار کرتے ہیں انسان, اس کی سب کچھ ہوتا ہے, مگر دین ہمیشہ اللہ کے فضل سے انہوں نے کہا کہ مطلب غالب رہا, دین مقدم رہا. ہاں الحمدللہ. تو وہ کہتے تھے کہ دست بکار اور دل بیار, کہ ہاتھ جو ہے وہ کاروبار میں ہو مگر دل اللہ کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بھی خیر اللہ کی بڑی عنایت ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, کیونکہ آپ نے مفتی شفیع صاحب کا بھی ذکر کیا ہے اور آپ ان علماء کرام میں سے ہیں کہ جب پاکستان کی ساری تعمیر کا معاملہ تھا تو بڑا آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ علماء تو پاکستان کے مخالف تھے, لیکن نہیں جانا جاتا کہ قائد اعظم نے بھی جب پہلی مرتبہ جھنڈا لگانے تھا, پاکستان کا لہرانا تھا, تو علماء کو آگے کیا تھا اور بڑی مبارکباد پیش کی تھی اس پہ. تو آپ نے بھی وہ وقت کسی نہ کسی درجے پہ دیکھا ہوگا. پاکستان ہمارا یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جی کلمے کے نام پر بنا ہے. تو آپ کے نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو, ٹھیک ہے پورے شعور کے ساتھ نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ دھندلے کچھ منظر ضرور ہوں گے. تو یہ پاکستان کے متعلق جو آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کوئی اللہ کے نام پہ نہیں بنایا گیا تھا معاذ اللہ, بلکہ تو جی وہ مولویوں نے بعد میں نعرہ اپنے پاس شاخص کر کے دے دیا. آپ بتائیے اس کے بارے میں, کیونکہ آپ تو تاریخ دیکھ چکے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر صرف یہ اقتصادی طور پر ملک بنتا اور دین کے لیے نام پہ نہ بنتا تو پھر وہاں سے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل بالکل سیدھا سمپل سوال ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا, درست فرمایا. ہم یہاں پر اس لیے آئے, اور جب علماء یہ قرارداد پاکستان وغیرہ یہ ساری چیزیں جب وہ کر رہے تھے اور آئین کے اندر اسلامی سکین جب ڈال رہے تھے تو اس وقت تو سب کے سامنے تھا نا. تو اگر آج اس کو ہم یہ قومی حکومت قرار دے دیں تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. بالکل. اور سارے جب پاکستانی 1 سے لے کر 100 تک سارے کے سارے سب مسلمان ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ یہاں پر نافذ ہو. دیکھیں دین کے نفاذ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں لوگ, کیا لوگوں کو یا بچیوں کو یا عورتوں کو کیا گھروں میں ڈال دیا جائے گا؟ یہ نہیں ہے اس کا تصور. بالکل نہیں. اس کا یہ تصور ہے کہ بھئی ایک فلاحی حکومت قائم ہو اور واقعی انسان کے دل کے اندر اپنے دین کا احترام اور اس کا ادب پیدا ہو. اور اس طرح کی, جیسا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا کہ میں یہاں کی سیاسی زندگی سے بڑا مایوس ہوں. دیکھیے کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگ جو ہے نا اپنے بادشاہوں کے راستوں پر چلتے ہیں. جب اوپر سے ہمیں کوئی اچھی ہدایتیں ملیں گی اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو لوگ ہمیں رول کر رہے ہیں
وہ رول کرنے والے لوگ کس معیار کے لوگ ہیں، جی 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 تو ہم ظاہر ہے کہ وہ اس پبلک کا اس کے اوپر اثر آئے گا. بالکل آئے گا. دیکھیے قائد اعظم کے پیچھے لوگ کیوں چلے؟ یہ ان کی پختہ شخصیت تھی. جی جی بالکل علامہ اقبال کی طرف لوگ کیوں چلے؟ کہ ان کی ایک شخصیت تھی. بالکل. آج اسی چیز کا فقدان ہے کہ اوپر ہم دیکھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ یار اب کرپشن کی اتنی بات ہو رہی ہے، وہ اتنے کھا گیا، یہ اتنے کھا گیا. لوگ بولتے ہیں ابھی جب وہ کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا لیں، ہم بھی کھا لیں، ہے نا. جی. تو اس طرح بڑا ڈیٹوریشن پیدا ہوتا ہے. تو سب سے اگر آج بھی ہم پاکستان کو ایک اچھی مملکت بنانا چاہتے ہیں جی اور اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو اوپر کے لوگوں کو پہلے اپنے آپ کی قربانی دینی پڑے گی اور اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اور ایک ایسا مطلب یہ کہ ایک آئیڈیل سچویشن دینی پڑے گی جی کہ جس کی وجہ سے نیچے ہم لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لائن مل جائے. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے یہ چیز. امان اللہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ چل رہی ہیں، دگر سے ہٹ بھی رہے ہیں، ایک طرف بڑا دین بیداری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس سارے صورتحال کے اندر جو ہمارے مدارس کا رول ہے، عصری تعلیم ٹھیک ہے ضروری ہے، لوگ استعمال حاصل کرتے ہیں، لیکن ادھر مراکز میں جس طرح دین کے قریب لانے کے اوپر وہ کام نہیں کیا جاتا جو ہونا چاہیے. ایسے وقت میں پاکستان کی اس ساری صورتحال کو، شخصیات کے فقدان کو بدل کے با کردار لوگ سامنے لانے میں مدارس کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مدارس کے کردار کے بارے میں آپ کو یہ کہوں گا جی کہ مدارس کے اندر ایسے لوگ پیدا کرنے چاہیے کہ جو آگے جا کے ہماری قیادت کو سنبھال سکیں. جی. وہ صرف مولوی نہ ہو، ہاں وہ صرف مولوی نہ ہو. بالکل. ایک طرف وہ دنیا کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور دوسری طرف دین کو اچھی طرح سمجھتا ہو. بالکل. وہی بندہ ابھی دیکھیے یہ ہماری ستم ظریفی ہے جی کہ جب بھی کوئی قیادت ہمیں ملتی ہے تو وہ میں کوئی تنقید نہیں کرتا، مگر لوگ پیچھے چلتے ہیں داڑھی منڈے کے پیچھے ہی. جی ہے نا. جی ایسے قیادت کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں جاتی. ان کے پاس اسٹریٹ پاور ضرور ہے، ہاں، لیکن قیادت ان کے پاس نہیں ہے، اختیار نہیں آ رہا ان کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیادت کے لیے ایک بہترین قسم کی ایک حکمت، جی ایک صلاحیت کہ جو لوگوں کو یہ بات منوا لے جی کہ بھئی یہ شخص ہمارا قائد بن سکتا ہے. تو اس کی بڑی فقدان ہے. تو مدارس کے اندر ایسے لوگ تیار کرنے چاہیے جو ڈٹ کے کسی کو کہہ سکے کہ بھئی میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، جی، اور پھر اس کو ثابت بھی کرے، اس کو ثابت کرے. بالکل. تو اس کے بعد یہ جو آپ جس نتائج کا وہ ذکر فرما رہے ہیں نا، جی، وہ نتائج اس کے بعد برآمد ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کے اوپر ذرا ایک پراپر پلاننگ کے تحت بالکل کام کرنے کی ضرورت کہ بھئی ایک مدرسے کا طالب علم ہم دیکھیں تو انسان جو ہے اس کو وہ بالکل وہ سمجھتا ہے کہ مولوی یہ کیا جانتا ہوگا، مگر جو بات کرے. دیکھیے آج دنیا میں جو کچھ زبانیں رائج ہیں اس میں انگریزی کے بغیر کسی کا چارہ نہیں ہے نا. تو اس کو بہترین انگریزی بولنی آنی چاہیے. وہ بہترین اگر وہ سائنسداں بھی ہو، وہ ڈاکٹر بھی ہو، وہ پتہ نہیں معیشت جانتا ہو، معاشرت کو جانتا ہو، ہر چیز کو جانتا ہو، جب بات کرے تو سامنے والا ٹھٹر کے رہ جائے. جی، کوئی سوال ہی نہ بچے. ہاں یہ مزہ ہے اس کا. بالکل ایسے. تو مدرسوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم کو ایسے بندے تیار کرنے ہیں کہ جو آگے جا کے قیادت کر سکے. بالکل. یہ ان کا بہترین، ان کے سب سے زیادہ ان کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. پختہ لوگ تیار کیے ہیں جو ہر حوالے سے دنیاوی، اور پھر ہمارے معاشرے کے جتنے بھی دوسرے وہ چیزیں ہیں اس میں ان بندوں کو ڈالیں، وہ دیں. پھر وہ کرپشن بھی نہیں کریں گے چونکہ وہ ان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، ان کے پاس تقویٰ بھی ہوتا ہے، اور ان کی زندگیاں اچھی سلجھی ہوئی زندگی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ وہ اچھی قیادت دے سکیں گے. رہی عسکری تعلیم، تو عصری تعلیم عصری تعلیم جو ہے وہ اس کے اندر یہ اس چیز کا فقدان ہے. بالکل ایسا. آپ کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ ہم بھی پڑھے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے، تعجب ہوتا تھا بھئی کیا ہو رہا ہے ادھر. تو یہ سارے وہ میڈیا کا بڑا دخل ہے اس میں. بالکل. میڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں اب دیکھیں، اب ٹریفک کے معاملے میں صرف دیکھ لیں کہ ایک کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے، کہاں مجھے رکنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب ہماری میں ممبر ہوں، ہماری کوئی 5 اسکولیں چل رہی ہیں کراچی میں، ماشاءاللہ میں اس کا ممبر ہوں. ماشاءاللہ. تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں شروع میں نے ہماری جو اسکول کی جو پلر وغیرہ تھے اس پہ سارے میں نے لکھوا دیے تھے کہ بھئی یہاں پر رکنا ہے، یا ٹریفک کے سارے قوانین، تاکہ بچپن سے سویلائز تو ہو، سویلائز ہو جائے. ہاں آج وہ پتہ نہیں ہے کسی کو. بالکل ایسے ہی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور ان ساری چیزوں کو اصل میں توجہ نہیں دی جاتی. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، بہرحال اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انہیں تربیت بھی ہو رہی ہے، بے ہنگم ہو رہی ہے طرح کی، ادھر بھی ادھر بھی سب.
بالکل ہاں بالکل. اچھا یہ تربیت پہ بات آ گئی ہے, آخری سوال میں آپ سے لیتا ہوں کہ آپ نے جس طرح کیونکہ آپ کی باتیں, آپ کے الفاظ ہی بڑی نصیحت ہے لوگوں کے لیے, تجربہ کار فرض سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا, اور اسی کا یہ سب نتیجہ ہے ماشاءاللہ آپ کی بزرگوں کے ساتھ صحبت اور آپ کی ہر چیز میں جھلکتا ہے. آج کل کی جو ماں ہے, اس ماں کو آپ آج سے 50 سال پہلے والی ماں کے مقابلے میں کہاں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا 10% بھی ادا کر پا رہی ہے, نہیں کر پا رہی ہے, بس جی موبائل اور سوشل میڈیا اور انہی کے اندر ساری زندگی گزر رہی ہے؟ دیکھیے آج کی ماں جو ہے نا یہ دو طرح کی ہے. جی ایک تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ لبرل سمجھتی ہے, بالکل. ایک گروپ تو وہ ہے. ہاں تو دوسری طرف بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جی. کہ دوسری طرف جن کے گھروں میں دین ہے تو ان کی مائیں واقعی وہ پچھلی ماؤں کی طرح ہی ہے. الحمدللہ. وہ اپنے بچوں کو اسی طرح پالتی ہیں اور اسی طرح ان کی اخلاقیات کی ساری چیزوں کا خیال کرتی ہیں, جی ان کی بچیوں کی بھی اور بچوں کی بھی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں کبھی نہیں کہوں گا, کیونکہ آج بھی ایسا ہے ماشاءاللہ. میری بچیاں بھی ہیں, دوسروں کے دوستوں کی بھی میں دیکھتا ہوں, تو وہ اپنے بچوں کی وہی پرانی ماؤں کی طرح تربیت کر رہی ہیں. جی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ میڈیا سے متاثر ہو گئی ہیں, جی اور یہ موبائل اور یہ فلانا اور یہ چیزیں ساری چیزیں جو وہ بگاڑ رہی ہیں سب بچوں کو. جی ان کی ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ اگر دیکھیے دنیا میں چند دن رہنا بے شک. ہے نا, مرنا سب کو, آج تک کوئی نہیں بچا, کوئی نہیں. چاہے وہ نبی پیغمبر ہو کوئی یا بھی. سائنسداں ہو, کوئی بھی ڈاکٹر ہو, کوئی بھی, وہ بچا نہیں ہے, بالکل ہے نا. بالکل ایسے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں دنیا میں رہنا ہی چند دن ہے تو ان کی آخرت ہم کیوں خراب کریں, بالکل ایسے. ان کو ہم یہ ایسی تربیت ہم کیوں نہ دیں کہ وہ معاشرے کے اچھے جو ہے نا وہ فرد بنے. جی تو ان ماؤں کو بھی میں نصیحت کروں گا کہ ابھی خدا کے لیے ذرا اس طرف آپ سوچیں. جی اور دوسری بات یہ دیکھتے ہیں نا آپ, لوگوں میں ایک طرح سے فرسٹریشن جی جی اور جذباتیت بہت ہے, عدم برداشت ہے, جھگڑے لڑائی ٹھہراؤ ہے ہی نہیں کسی میں, جی چاہے وہ کوئی بھی ہو. کوئی بھی ہو. بالکل گھروں کے اندر مصیبت یہ ہے کہ دیکھو بہو کی ساس کے جھگڑے, ایسا ہی. میں ماشاءاللہ میں نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے, نکاح و طلاق. جی اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ دیکھیے گھر ٹوٹنے نہ پائے. جی تو ماشاءاللہ ARY پہ بھی میرا ایک پروگرام ہوا تھا 60 منٹ کا اس پر. اچھا ماشاءاللہ. اس کی CD بھی میرے پاس بنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب سے بھی میرا جو تعلق تھا, مفتی نعیم صاحب سے, جی تو وہ ان کے پاس جو جھگڑے آتے تھے وہ اکثر مجھے گھر سے بلا بھی لیتے تھے اچھا کہ امان اللہ بھائی آپ آئیں تو ہم مل کے اس کو حل کرتے اس کو ہیں. حل کریں معاملہ. چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نا وہ طلاق ذرا رائی کے برابر چیزیں جو ہے وہ پہاڑ بنا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو مجھے یاد ہے صبح انہوں نے مفتی صاحب نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک صاحب آئے ہوئے, ان کا تعلق فوج سے تھا, کہنے لگا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں مگر مجھے طریقہ معلوم نہیں ہے, تو آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں. بیوی بھی ساتھ تھی, 2 بچے ساتھ تھے. اچھا. مفتی صاحب اتنے ماشاءاللہ حکیمانہ طریقے سے بات فرماتے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ میرے دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں, پھر میں آپ کو ناشتہ کھلاتا ہوں. ہاں تو ان کو ناشتہ دیا اچھی طریقے سے. پھر انہوں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے, معاملہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھے آج ہی ابھی مجھے چائے یا کافی بنا کے دو. اس نے کہا میں ابھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے, جی. اور اب مجھے غصہ آ گیا, میں نے اس کو طلاق دے دی. ہاں اب بتائیے, صرف یہ ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹی سی بات. بالکل. پھر مفتی صاحب نے ان کو سمجھایا, پھر وہ ماشاءاللہ وہ خوش ہو کے دونوں میاں بیوی گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی تم دیکھو یہاں گھروں میں فوج نہیں چلتی ہے, ہاں ہے نا, تحمل کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ چیزوں کو کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں یہ آپ نے جس طرح بیان کیا نا کہ جو اللہ کے لوگ نزدیک ہوتے ہیں وہ تو, کیونکہ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندوں کے درمیان میں یہ دوری آئے. اللہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور جب شیطان لوگوں کو بہکا دیتا ہے تو اللہ والوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ توڑنے کے بجائے جوڑنے والے بنا کرتے ہیں. صحیح بات ہے. بالکل بالکل. امان اللہ اسماعیل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے جو باتیں کی اور جس طرح آپ نے سارا پچھلا ذکر کیا, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر آپ کے پاس 2 منٹ ہوں تو میں ایک بات اور ضرور ضرور ضرور. کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے حقیقت ہدایت کے نام سے. ٹھیک ہے. اس میں میں نے آپ جب کسی سے کہتے ہیں کہ نماز کے لیے چلیے, بولا آپ میرے لیے دعا کیجیے. آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ غلط کام چھوڑ دیجئے, رشوت چھوڑ دیجئے, کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. آپ زکوٰۃ ادا کیجیے تو وہ کہتا ہے میرے لیے دعا کیجیے, ہے نا. تو میں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اس طرح کی دعائیں نہیں ہوتی ہیں. ہاں اس کے لیے قوت ارادی ہوتی ہے. بالکل 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 بالکل. اور یہ کہنا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک بے شک. مگر پہلے ہمیں ایک قدم چلنا ہے.
اس کے بعد ہی تو پھر وہ ہاتھ پکڑ کے آگے لے گا آپ کو. صحیح, کیا ہے بات نا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا, ہاں کہ جس نے آخرت میں سرخرو ہونے کا ارادہ کیا کیا پھر اس کے لیے کوشش بھی کی تو پھر اس کی کوشش کو قابل مطلب قبول لیا جائے گا. سبحان اللہ. تو ہم ایک قدم چلے نا, اور صرف دیکھیے آپ مسجد میں بھی آپ جمعے میں جاتے ہیں تو امام ساری چیزیں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوتا ہے. جی جی جی, اے مجھے یہ دے دے, اب یہ دے دے, اب یہ دے دے, ملک کو ترقی دے دے. ابھی تم تو اٹھو, اپنے حصے کا کام. ہے نا, جی جی اپنے حصہ کا کام تو کرو. جی جی. اسی لیے حقیقت توکل بھی میں نے لکھی ہے اچھا, کہ توکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور بس انتظار کیے جاؤ. انتظار کیے جاؤ, محنت کرنی ہے. اس کے لیے میں نے ایک آیت اس میں لکھی ہے جو کافی غور ہے, جی, کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم ویمیلون علیکم میلۃ واحدہ. اے رسول, اگر آپ اپنی اسلحہ اور اپنی متاع سے غافل ہو جاؤ گے تو یہ کفار آپ پر ایک بار کی حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا تھا, جی, کتاب کا نزول ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ سے آپ کا کلام ہوتا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ غفلت نہیں کرنا. غفلت نہیں, بالکل. ہاں, بے شک. تو اب اس سے بات رہ کیا گیا. بہت عمدہ, بالکل, ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. تو ہماری ساری غفلت کے بعد ہم ممبر پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں. جی جی جی, ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. تو غفلت سے باہر نکلنا پڑے گا, بالکل نکلنا پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. آج کی گفتگو کا حاصل اصول یہی ہے, اور آپ نے اس طرح اپنی کتابوں کا بھی ذکر کیا تو ہم بھی انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے.